اب اس کے بعد میں سید اسجد ابن سید افسر صاحب کو آواز دیتا ہوں کہ وہ آئے اور تقریر پیش کرے۔ ان کے تقریر کا عنوان ہے علماء اکرام کی فضیلت۔ یہ پسد شہر کے رہنے والے اور حفظ اول میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العلماء ورثۃ الانبیاء، کما قال علیہ السلام۔ آج کی انجمن میں میرے تقریر کا عنوان ہے علماء کرام کی فضیلت۔ محترم حضرات، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو 70,000 مخلوقات سے مزین فرمایا اور تمام مخلوقات میں سب سے افضل اور اشرف مخلوق انسان ہے، اور انسانوں میں انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ عظمت و فضیلت کے حامل حضرات علماء کرام ہیں، جیسا کہ خداوند قدوس کا ارشاد ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اس مذکورہ آیات کا مطلب یہ ہے کہ تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ ڈرنے والے حضرات علماء کرام ہیں، یعنی میری اطاعت میں سبقت لے جانے والے حضرات علماء کرام ہیں۔ خداوند قدوس کو سب سے زیادہ پہچاننے والے حضرات علماء کرام ہیں، گمراہ لوگوں کو راہ دکھانے والے حضرات علماء کرام ہیں، قوم کی بصارت حضرات علماء کرام ہیں، قوم کے خدمت گزار حضرات علماء کرام ہیں، قوم کے اندر اتحاد پیدا کرنے والے حضرات علماء کرام ہیں، کلمہ طیبہ کی آواز کو بلند کرنے والے حضرات علماء کرام ہیں، ایمان کی حفاظت کرنے والے حضرات علماء کرام ہیں۔ میرے دوستو، علماء کرام اخروی اعتبار سے تو قوم کے رہبر ہیں ہی، لیکن دنیاوی اعتبار سے بھی قوم کی جتنی خدمت کی ہے اس کا حال دنیا والوں پر مخفی نہیں۔ چنانچہ ہندوستان میں سب سے پہلے علم کا پرچم لہرانے والے حضرات علماء کرام ہیں، جنہوں نے اپنی جان و مال کو قربان کیا، وہ حضرات علماء کرام ہیں، حتیٰ کہ شہید ہو گئے مگر قوم کی خدمت کو فراموش نہیں کیا۔ یہ علماء کرام انبیاء کے نائب ہیں، یعنی جن امور کو حضرت انبیاء علیہ السلام نے انجام دیا ان تمام امور کو حضرت علماء کرام نے بھی پورا کرنے کی کوشش کی ہے۔ انشاءاللہ تعالی قیامت تک ان تمام امور کو انجام دیتے رہیں گے، جیسا کہ آقا نامدار تاجدار کونین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء کرام انبیاء کے وارث ہیں۔ جس نے علماء کرام کی توہین کی گویا کہ اس نے اللہ کے حبیب کی توہین کی، جس نے اللہ کے حبیب کی توہین کی نعوذ باللہ اس نے خداوند قدوس کی توہین کی۔ میرے دوستو، دنیا کا اصول ہے کوئی کسی کے ورثہ کو تکلیف دیتا ہے تو اسے بھی ضرور بالضرور اسے تکلیف ہوں گی۔ اسی طرح جس نے علماء کرام کی توہین کی گویا کہ اس نے اللہ کے حبیب کی توہین کی، اسی طرح جس نے علماء کرام کو گالیاں دی گویا کہ اس نے اللہ کے حبیب کو گالیاں دی، اسی طرح جس نے علماء کرام سے جھگڑا کیا گویا کہ اس نے اللہ کے حبیب سے جھگڑا کیا، اسی طرح جس نے علماء کرام کا مذاق اڑایا گویا کہ اس نے اللہ کے حبیب کا مذاق اڑایا، اسی طرح جس نے علماء کرام سے روگردانی کی گویا کہ اس نے اللہ کے حبیب سے روگردانی کی۔ اس موقع پر مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ صوبہ بہار کے اندر ایک شخص نے اپنی پوری زندگی میں حضرت علماء کرام سے بغض عناد رکھا۔ جب اس شخص کا انتقال ہوا تو اس کی نماز جنازہ پڑھی گئی، اسے قبرستان میں لے جایا گیا اور اسے قبر میں اتار دیا گیا۔ قبر میں اتارنے کے بعد لوگوں نے چاہا کہ اس کا چہرہ قبلے کی طرف پھیر دے جب لوگوں نے اس کا چہرہ قبلے کی طرف پھیرا تو قبلے کی طرف سے اس کا چہرہ پھر گیا۔ اسی طرح لوگوں نے کئی بار کیا، حتیٰ کہ اسی حالت میں اس کی تدفین کی۔ اس کے تدفین کے بعد لوگوں نے تحقیق کی کہ ایسا معاملہ کیوں پیش آیا، تو محلے کے لوگوں نے اور رشتہ داروں نے یہ کہا کہ یہ شخص نے اپنی پوری زندگی حضرت علماء کرام سے بغض عناد رکھتا تھا۔ میرے دوستو ہمیں چاہیے کہ ہم علماء کرام کی عزت و توقیر کریں۔ اور تمام اہل ایمان کا یہ ایک اہم فریضہ ہے کہ حضرت علماء کرام
ہمیں اس فیضے میں ہمیں غفلت نہیں برتنا چاہیے۔ اس اشعار کے ساتھ میں اپنی تقریر ختم کرنا چاہوں گا۔ جن کے کردار سے آتی ہو صداقت کی مہک، جن کے کردار سے آتی ہو صداقت کی مہک، ان کے تدریس سے پتھر بھی پگھل جاتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔